నమస్తే వెల్కమ్ టు JM6 టీవీ ఈ రోజు ముఖ్యాంశాలు अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सभी के लिए मैं आप सब सभी लोगों का जर्नलिस्ट का यहाँ पे मैं वेलकम करता हूँ और जैसे आपको पता है कि आज हम यहाँ पे शाहीन जूनियर कॉलेज करीमनगर के जो शानदार नताइज आए हैं उन नताइज को मीडिया के सामने पेश करने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं शाहीन के रिजल्ट्स को कवर करने के लिए। और इस साल हमने 2024 और 25 वाला एकेडमिक ईयर में शाहीन जूनियर कॉलेज करीमनगर में स्टार्ट किया था और पहले ही साल में हमें स्टेट लेवल के रैंक्स आए बहुत ज़्यादा। हमें MPC स्ट्रीम में बहुत सारी लड़कियों ने 468 आउट ऑफ 470, 465 आउट ऑफ 470, 465 आउट ऑफ 470, 463 आउट ऑफ 470, इस तरह से जो है 450 के वो 25 से ज़्यादा बच्चियों ने जो है 460 एंड अबव स्कोर किया। और इसी तरह बाइबल स्ट्रीम में भी आउट ऑफ 440 बहुत सारी लड़कियों ने 437, 36, 35, 34 इस तरह से बहुत सारी लड़कियों ने जो है हमारे पास लड़कियों ने इसको स्कोर किया। बॉयज़ का रिजल्ट भी हमारे पास काफ़ी अच्छा। स्टेट का पूरा जो एवरेज जो रिजल्ट है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का फर्स्ट ईयर का वो 57% है और अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन जूनियर कॉलेज करीमनगर का रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह 73% से ज़्यादा है। 73% से ज़्यादा बॉयज़ और गर्ल्स हमारे पास इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए क्लियर किए और इसमें 89 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 400 प्लस स्कोर किया है पहले ही साल में। और ये वो लड़कियाँ हैं जो अभी नीट और IIT के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगले साल ये नीट और IIT के भी रैंक्स हमको इंशाल्लाह शाहीन जूनियर कॉलेज करीमनगर को देगा। मैं आप सबका इसमें इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपकी तरफ से कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। और डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब हमारे टॉपर्स को फेलिसिटेट करिए। आप सबको हम इन्वाइट करते हैं कि वहाँ पे शाम 7 बजे के बाद हम वहाँ पे जाएँ। और दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि शाहीन करीमनगर की जानिब से शाहीन डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। इसी साल इंशाल्लाह एडमिशन्स के स्टार्ट हो जाएंगे। शाहीन डिग्री कॉलेज के साथ साथ इंटीग्रेटेड डिप्लोमास होंगे। इन इंटीग्रेटेड डिप्लोमास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फूड और न्यूट्रिशन साइंस है और कॉर्पोरेट अकाउंटेंसी है और इसी तरह से दीनियात और जो है आलिमिया का भी एक डिप्लोमा है जो कि देवबंद और जो है हैदराबाद के जो दारुल उलूम हैदराबाद से जो है सर्टिफिकेट बच्चों को इसको दिया जाएगा। ये लड़कियों के लिए है और 3 साल की डिग्री के साथ बच्चे जो है इसमें 3 डिप्लोमास भी जो है इंटीग्रेटेड डिप्लोमास हासिल करेंगे। सलाम, मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई, बस 1 साल पहले इसी हाल में आकर हम ऐलान किए थे और आप लोगों से बात भी किए थे, लेकिन करीमनगर की आवाम का इतना कोऑपरेशन रहा और एक बड़ी तादाद में एडमिशन भी हुए थे और फिर नताइज बड़े अच्छे आए। ये बिगनिंग है। ये आमतौर पे IP का रिज़ल्ट हमारा कोई हमारा टारगेट नहीं होता, ये टारगेट नहीं होता। हम नीट की तैयारी कराते हैं। नीट असल है। इंशाल्लाह 1 साल बाकी है। 12th के साथ नीट रिवीजन कराते कराते एक बड़ी तादाद में बच्चे गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट लें, ये हमारी कोशिश रहेगी। इससे बढ़कर हम एक कल्चर देना चाहते हैं, एक डिसिप्लिन देना चाहते हैं, एक लाइफ स्टाइल की आज बड़ी अहमियत है। ये बच्चे इस उम्र में एक लाइफ स्टाइल सीख लें, हार्ड वर्कर बन जाएं, हॉनेस्ट बन जाएं, सिंसियर बन जाएं, माँ बाप की इज़्ज़त करने वाले बन जाएं, प्रभु अल्लाह भगवान से डरने वाले बन जाएं, तो ये कौम को, समाज को, देश को कंट्रीब्यूट करने वाले बनेंगे। ये हमारा टारगेट है। तालीम सिर्फ तालीम नहीं बल्कि तालीम के साथ तरबियत हो। तरबियत के बग़ैर तालीम बेकार है। इसी एहसास के साथ शाहीन शुरू हुआ था और इसी कल्चर को हम पूरे मुल्क भर में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस ओवरऑल देख रहे हैं हम। करीमनगर, निज़ामाबाद, वरंगल और हैदराबाद में शाहीन की 12 ब्रांचेस हैं। मोइनाबाद में गर्ल्स रेसिडेंशियल और महबूब नगर में बॉयज़ रेसिडेंशियल स्कूल्स की अहमियत बढ़ते जा रही है। आज के ज़माने में ये मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्शन बढ़ते जा रहे हैं। एक रेसिडेंशियल स्कूल एक बड़ी नेमत होता है, बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट है ये। अगर वो अच्छे माहौल का हो, अगर ख़राब माहौल का हो तो नुकसानदेह भी उतना ही ज़्यादा है।
تو تربیت کے ساتھ ایک لائف اسٹائل بنانے کے لیے، ایک کلچر زندگی بھر کے لیے بچوں میں آ جانے کے لیے ریسیڈینشیل اسکول کی ضرورت ہے۔ یہاں کریم نگر میں بڑی اچھی سہولتیں ہیں ریسیڈینشیل کی، بوائز کے لیے، گرلس کے لیے، اور شاہین کو ایجوکیشن فری ہے، شاہین ٹیوشن فری ہے، شاہین موبائل فون فری ہے، شاہین آٹو موبائل فری ہے۔ ہم لوکل کے بچوں کو 18 سال عمر ہونے تک بائک چلانے کی پرمیشن نہیں دیتے۔ گورنمنٹ کے قانون کو پہ چلنا یہ ہر شہری کا فرض ہے، اور یہیں سے ہم تربیت کرتے ہیں۔ تو یہ تمام ڈسٹریکشن سے نسل کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ہمارے ذمہ داروں کو، ڈائریکٹر صاحب کو اور تمام ٹیم کو، لیکچررز کو، اسٹوڈنٹس کو، ان کے پیرنٹس کو اور شہریان کریم نگر کو مبارکباد دوں گا کہ بہت کم وقت میں ایک اچھا ماحول بنا ہے۔ اب ہم ڈگری کالج بھی یہاں پہ شروع کر رہے ہیں۔ شاہین میں جو بھی تجربات ڈگری کالج کے لیے وہ ہیں، انٹیگریٹڈ کورسز کے ساتھ، ایک کلچر ڈسپلن کے ساتھ گرلس کا رہے گا۔ گرلس کے لیے شدید ضرورت ہے، صرف ڈگری نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ڈپلوما، 2-3 ڈپلوما جو ہیں اب نیو ایجوکیشن پالیسی کے تحت جو بھی ڈائریکشن ہیں اور دنیا بھر میں جو چلتے ہیں، یو ایس اور یوروپ میں جو انٹیگریٹڈ کورسز ہوتے ہیں وہ ہم یہاں پر انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ ایک ایپ بنائے ہیں جو سارے اسٹوڈنٹس کے ڈیٹیلز سارے کے سارے پیرنٹس کو ملتے رہیں، ان کی ہیلتھ سے متعلق، ان کی پرفارمنس، اٹینڈنس کے مطابق ان کی ٹریکنگ وغیرہ ہو جائے۔ ایک ایپ، اسپیشل ایپ ہے جو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ اور ایک تیسری چیز وہ یہ کہ اسٹوڈنٹس کو ٹیب دیا جائے گا اور اسپیشل سافٹ ویئر بنائے ہیں، اس میں خاص طور پہ ریویژن کے لیے اس کے اندر گائیڈنس رہے گی، اور پیرنٹس کو پتہ چلے گا کہ آج جو بھی کالج میں پڑھایا گیا ہے اس کا وہ بچہ ریویژن اس دن کرا یا نہ کرا، کتنے دن ریوائز کرا، کتنے گھنٹے جو ہے وقت استعمال کیا، کون سے کوشچن کو کتنے سیکنڈ لگایا ہے، یہ ساری انفارمیشن پیرنٹ کو ملتی رہے گی۔ یہ ایک بہت ہی اسپیشل ایپ خود شاہین اپنے 35 سال کے تجربات کی بنیاد پر بنا کر یہ اسٹوڈنٹس کو شاہین ڈیجیٹل اکیڈمی کے نام سے یہ ساری سہولتیں دے رہے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے ڈسپلن ہو، کلچر ہو، اور یہ جنریشن جو ہے صرف ڈاکٹر بن جائے کافی نہیں ہے، ایتھیکل ڈاکٹر بننا۔ سارے ڈاکٹر خوش نہیں رہتے دنیا میں، خوشحال زندگی کے لیے جو محنتی ہوتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں۔ بس اس کے لیے میں آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ یہ میسیج 6 سال لگے تھے، اس کے بعد میں انشاءاللہ بڑے ریزیڈنشیل کیمپسز کی پورے ملک میں ضرورت ہے، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جی پورے کمبینیشنس ہیں۔ دیکھیے تلنگانہ میں ابھی فی الحال 4-5 حیدرآباد کے ملا کے تقریباً 16 برانچز چل رہے ہیں۔ مزید ہم اور ڈسٹرکٹ پلیسز پر پہنچ رہے ہیں، لوگ اپروچ کر رہے ہیں۔ یہ شاہین کا کلچر ہر جگہ پہنچے، یہ ہماری خواہش ہے۔ اور کچھ ایک خاص چیز شاہین کی ہے، یہاں پہ ہر مذہب کے بچوں کو پڑھنے کا موقع ہے، غریب امیر سب کے لیے مواقع دیتے ہیں۔ شاہین بیدر میں مور دین 25% اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں بھی ہمارے برادران وطن ایڈمیشن کراتے ہیں، اور وہ شاہین کے ہاسٹل کو اپنے گھروں سے زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں، پورا اعتماد کرتے ہیں۔ ایک بہترین ماحول ہے، اس طرح سے مل جل کے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے شاہین کو کرناٹکا اسٹیٹ کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ راجیوتسو ایوارڈ دیا گیا ہے۔ آج ہمارے ملک کو اس کی ضرورت ہے، بھائی چارگی کی ضرورت ہے۔ میں اکثر بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک کو بزنس کی ضرورت ہے، انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، بریجز، ہائی ویز کی ضرورت ہے، فیکٹریز کی ضرورت ہے یقیناً ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر بھائی چارگی اور پیار و محبت کی ضرورت ہے، جس کو پھیلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ کام انسٹیٹیوشنز کرنا، ادارے یہ کام کرنا چاہیے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے ادارے شروع ہوتے ہیں نفرتوں کو پھیلانے کے لیے، یہ جو ہے غلط ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا دیش کمزور ہو رہا ہے۔ اگر بھائی چارگی ہو جائے تو پھر سے ہمارا دیش مہان وشال دیش دنیا کا سپر پاور بنے گا، پھر سے سونے کی چڑیا بنے گا، کسی زمانے میں تھا۔ سب سے بڑا سپر پاور ہمارا دیش تھا،
اور سونے کی چڑیا تھا، سب سے ہائیسٹ GDP ہمارے دیش کی تھی. اگر یہ پیار و محبت آ جائے، نفرتیں ختم ہو جائے تو پھر وہ وقت انشاءاللہ آ سکتا ہے. اسکولز کے ذمہ دار جو آئے تھے ان کے سامنے بولے ہیں ہر اسکول اپنے طرف سے ایک غریب بچے کو چنیں، ایک غریب بچے کو چنیں جو واقعی مجبور ہے اور اس کو بغیر سپورٹ کے تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا، وہ چھوڑ دے گا تعلیم، تو ایسے بچے کو لائیے. ہر ہائی اسکول سے ایک بچے کا ہم ابھی اعلان کر رہے ہیں، ایسا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور NGOs، بیت المال، یہ پورے انڈیا کے لیے، شاہین بیدر کے لیے اعلان ہے. کوئی بیت المال اپنے طرف سے جو جتنا کنٹریبیوشن، ڈونیشن، چندہ جو بچے کو دے گا، اسکالرشپ دے گا، اتنی فیس شاہین کم کر دے گا. ایک اسکیم ہماری اپنی نکالے تھے ہم لاک ڈاؤن کے بعد، اور اس کا نام تھا کمیونٹی کیئر کے نام سے، کمیونٹی ایڈ اینڈ فار ایجوکیشن سروسز، کیئرس. یعنی کمیونٹی کا جتنا کنٹریبیوشن ہوگا شاہین اتنا دے گا. لاک ڈاؤن میں ہم یہاں تک اعلان کر دیے تھے کہ ایک مسجد کا علاقے کے لوگ چندہ جمع کر کے دو، جتنا آپ چندہ جمع کریں گے اتنا ہم کم کر دیں گے. دیکھیے، خالی ادارے، اونلی انسٹیٹیوشن قوم کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے. عوام کا کنٹریبیوشن شروع ہو جائے، اپنے بیٹے کے ساتھ پڑوس کے بچے کا، ایک اپنے بیٹے کے ساتھ ایک رشتہ دار کا، غریب رشتہ دار کے بچے کا کنٹریبیوشن شروع کر دیں تو سماج میں تبدیلی آئے گی. سب سے شارٹ کٹ اگر تبدیلی کے لیے ہے، کم وقت میں، کم خرچ میں، کم محنت میں اگر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ تعلیم کے ذریعے ہو سکتی ہے. ہماری ترجیحات صحیح ہوں، ہمارے پریفرنسز صحیح ہوں، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، وہ سماج ترقی نہیں کر سکتا جس میں نسل کی تعلیم کا ڈبل اپنے ان کی شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں. سروے ہے، اتھینٹک آرگنائزیشنز کا سروے ہے، ہمارے دیش میں، انڈیا میں اوور آل ایجوکیشن پہ جتنا خرچ ہوتا ہے اس کا ڈبل شادیوں پہ خرچ ہوتا ہے. یہ ختم ہو جائے، اس کے لیے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے کو تلقین کرنا چاہیے، اور یہ فضولیات ختم. شام کے پروگرام میں جو 7 بجے سے اسٹوڈنٹ ٹاپرز کا رجسٹریشن پروگرام ہے، اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب شاہین ڈگری کالج کا لانچ کریں گے، شاہین ڈیجیٹل اکیڈمی کا لانچ کریں گے، اور شاہین میں جو پیرنٹس کا ایپ ہے ہمارا، اس پیرنٹس کا بھی شاہین کے اپلیکیشن کا لانچ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے ہاتھوں آئے گا. ایک چیلنج جو آج کے دور میں پیرنٹس کے پاس ہے کہ بچوں کو موبائل سے دور رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو آن لائن لرننگ کی اپرچونیٹیز ہیں پھر ان سے بھی بچوں کو دور نہیں رکھنا. تو اب یہ ایک چیلنج کو جو ہے میٹ کرنے کے لیے یہ پاسبل نہیں تھا کہ بچے کو موبائل نہ دے اور پھر ساتھ ساتھ آن لائن اور ڈیجیٹل لرننگ سے جو ہے اس کو روشناس کرائے. اس کے لیے شاہین نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ ڈسٹریکشن فری ایک ٹیب شاہین خود پرووائڈ کر رہا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو نیٹ اور آئی ٹی کے لیے پریپیئر ہو رہے ہیں. ان کے لیے پورا ڈیجیٹل کانٹینٹ اس ٹیب کے اندر ہوگا، اور اس ٹیب کے اندر ریسٹرکشن ہوگا کہ بچے یہ سوشل میڈیا اور کسی اور ویب سائٹ وغیرہ پہ جا کے وہاں پہ ڈسٹریکٹ بچے نہیں ہوں گے، بلکہ صرف اور صرف اپنے تعلیم کے لیے اس ڈیجیٹل ٹیب کو یوز کریں گے. تو یہ ہے شاہین کا ڈیجیٹل اکیڈمی.